دوستو، عرش چینل میں سید فہیم کا آداب۔ پچھلے ہفتے میں نے ماں کے بارے میں چند الفاظ کہے تھے اور آج میں باپ کی عظمت کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا، اور اس گفتگو کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کے دلوں میں باپ کی عزت اور احترام بڑھے اور زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت سدھارنے کا موقع ملے۔ حق کے معاملے میں اگر ماں آگے ہے تو عظمت کے معاملے میں باپ آگے ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے تو باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ باپ کا احترام بہت ضروری ہے اور اس کے حکموں کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ باپ ہر وقت اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کی قربانیاں اور ایثار بہت سارے ہیں۔ لیکن کبھی وہ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے۔ ہر ایک درد چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ باپ کہ ہر وقت یہی خواہش رہتی ہے کہ اپنے بچے خوشحال رہیں، اور اس سلسلے میں ان کی بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے میر تقی میر کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میر تقی میر اپنی بیٹی کی شادی کا موقع جب آیا تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ دلہے والوں کو اس کی مانگیں پوری کرے، اور یہ رشتہ بھی بہت مشکل سے آیا تھا اور وہ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا گھر بیچ دیں اور بیٹی کی شادی کر دیں۔ تو خریدار بھی مقرر ہوا، لیکن اس خریدار کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ گھر میں اس وقت خالی کروں گا جب میری بیٹی کی جدائی ہو چکی ہوگی۔ اس خریدار نے یہ بات مان لی اور وہ گھر خرید لیا۔ بیٹی کی شادی ہوئی اور دلہن رخصت ہوئی اور یہ اپنا گھر خالی کر کے کرائے کے مکان پر چلے گئے۔ اس رات مائکے میں کسی عورت نے دلہن کو یہ بتا دیا کہ تمہارے باپ نے اپنا گھر بیچ کے آپ کی شادی کا خرچہ اٹھایا ہے۔ بیٹی کو یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور اس صدمے سے وہ انتقال ہو گئی۔ دوستو، آج کل اخلاقی قدریں بہت گر گئی ہیں اور ہماری نئی نسل کو باپ کی عظمت کا کچھ علم نہیں ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں ماں باپ کی قدر و منزلت، ان کی عظمت اور ان کا احترام اور ان کے بارے میں ذکر کرتے رہیں، اور ان کے ذکر کرنے سے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کیا فائدے ہوں گے ان لوگوں کو بتانا ہے، اور نہ کرنے سے کیا نقصانات ہیں یہ بھی انہیں بتانا ہو، تاکہ آنے والی نسل میں اور موجودہ نسل میں یہ بیداری پیدا ہو، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، باپ کا حکم کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، ماں کی قدر و منزلت کیا ہے۔
اور باپ کا حکم نہ ماننا کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ باپ کی نافرمانی کے سلسلے میں اب ایک حدیث یاد آ گئی مجھے، جس کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اعراف کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعراف ایک میدان کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے، اور اس میدان میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو اسلام پر لڑ کر شہید ہو گئے لیکن باپ کے نافرمان رہے۔ اعراف ایک ایسا میدان ہے جہاں نہ جنت کی لذتیں ہوں گی، نہ جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور نہ دوزخ کی سختیاں ہوں گی، اور نہ دوزخ کا عذاب ہوگا، لیکن باپ کے نافرمانوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، اگر ایک شہید اس دنیا میں دین پر لڑ کر مر جاتا ہے لیکن باپ کی نافرمانی کرتا تھا، تو اس کا اگر یہ صلہ ہے تو ہمیں اپنے بارے میں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جو ہے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ بیداری کا وقت ہے۔ آج جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے ان کی مغفرت کا اور ان کی کامیابی کا اور ان کو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وہ ان کی خدمت میں، ان کے حکم کو بجا لانے میں ان کی بہتری ہے اور ان کی آخرت ہے۔ اس سے ان کی دنیا بھی سنورے گی اور ان کی آخرت بھی بنے گی۔ دوستو، ہر وقت اپنے بچوں میں اس بات کو یاد دلاتے رہیں کہ جو ہے ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ماں باپ کے قدر و منزلت کے بارے میں بتاتے رہیں، تاکہ بار بار بتانے سے بچوں میں یہ شعور پیدا ہوگا، ماں باپ کی قدر کرنے لگیں گے اور ان کی دین اور دنیا دونوں آباد ہو جائے گی۔ دوستو، اس سلسلے میں میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ نہیں رہے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں اور ان کے درجات بلند ہونے کی دعائیں کرتے رہیں، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ آج ہی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہے ہر وقت ان کی قدر و منزلت کریں گے، ان کے عظمت کی قدر کریں گے اور ان کے حکموں کی فرما برداری کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔